کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع بہت کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں۔ آپ ان شخصیتوں کو دیکھیں جو شخصیتیں کامیاب ہیں، ان کے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے ہم سب کے استاذ گرامی خیر الازکیاء تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ان کا نام سند کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ حضرت مصباحی صاحب جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بہتر ہیں تو وہ بات سند ہو جاتی ہے، کسی مسئلے میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ بات دلیل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ جانتے ہیں اس عمر میں بھی ان کے وہاں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، اور جب یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے پڑھتے تھے تو بھیرا کہاں ہے آپ بتائیے؟ محمد آباد کے پاس ندی بھی پار کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ نے خود بیان فرمایا کہ بخاری شریف حضور حافظ ملت سے ہم نے پوری پڑھی۔ حضور حافظ ملت پوری بخاری شروع سے لے کے آخر تک ختم کرواتے تھے، اور غالباً وہ پہلی گھنٹی میں بخاری شریف ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی پورے سال میں بخاری شریف کے درس میں کبھی حضرت کا ناغہ نہیں ہوا کہ بخاری شریف کی گھنٹی میں موجود نہ رہے حافظ ملت کے وہاں۔ پیدل بھی آنا پڑتا تھا بھیرا سے، جمعرات کو جاتے اگر تو سنیچر کو آتے پیدل، لیکن پیدل آ کے بھی بھیرا سے چل کے بخاری شریف کے درس میں شریک ہوتے۔ ایک بھی درس بخاری شریف کا حافظ ملت کے وہاں آپ کا ناغہ نہیں ہوا تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا اور کیا عزت عطا فرمائی۔ ہم لوگ بیٹھے بٹھائے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ میں ضائع کر دیا، سونے میں ضائع کر دیا۔ آج کل تو موبائل ہے تو ضائع کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار تو یہی ہے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، آپ نے ان کی روایت ترمذی میں پڑھی ہوگی، جس کو تقریباً 12-13 محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو لایانی چیزوں کو ترک کر دے، لایانی کاموں میں نہ لگے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ لایانی کاموں میں لگا رہتا۔ میں اپنے ان بچوں سے بھی، طلباء سے بھی عرض کروں گا جو ابھی فضیلت میں تو نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے، کہ آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے۔ الوقت کالسیف، امام شافعی نے فرمایا کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نہیں اسے کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ تو ہمیں
اپنی حیثیت جاننا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنا ہے، اور شکوہ شکایت چھوڑ دیجئے کہ عوام عزت نہیں کرتی، خیریت نہیں پوچھتی، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ سب چیزیں بلا وجہ کی ہیں۔ آج بھی جو عالم ربانی ہیں تو جانتے ہیں ان کی گاڑیاں لوگ چومتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اگر ان سے مصافحہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے چوم لیتے، چلو گاڑی ہی چوم لیتے۔ عزت ہے۔ ابھی بھی مولانا صاحب وقت تو نہیں، آج بہت دیر سے آپ لوگ آئے، ٹائم بہت دیر سے شروع ہوئی مجلس، لیکن کچھ کہے بغیر بھی نہیں رہا جاتا۔ ہمارے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ان سے آپ سنیں گے کہ ابھی بھی عوام آپ کی ہماری بہت عزت کرتی ہے۔ سارا کام تو انہی سے نہ آپ لیتے ہیں، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ جائیں گے تو عوام سے سابقہ رہے گا۔ آپ کسی مدرسے کے مدرس ہوں گے، کسی مدرسے کے ناظم ہوں گے، کسی تنظیم کے صدر ہوں گے، کوئی کتاب چھپوائیں گے، کوئی مسجد بنوائیں گے، کوئی مدرسہ بنوائیں گے، تو آپ کا رابطہ کس سے ہوگا؟ بولیے، چندہ کس سے لیں گے؟ ہم چندہ نہیں دیں گے آپ کو، ہم تو باتیں آپ کو سنا دیں گے۔ چندہ کون دے گا؟ عوام دے گی۔ آپ ایسے ہی جوڑ لیجئے، مدرس علماء میں کتنے کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ مدرسین ہیں، کتابیں لکھنے والے مصنفین ہیں، مقررین ہیں، پیران اعظام ہیں، اتنے ہی لوگ نہ ہیں، یا مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں، ناظم لوگ۔ آپ سب کو دیکھ لیجئے، مدرسین کی بھی تنخواہ کا انتظام کون کرتا؟ بولیے، عوام دیتی ہے چندہ، عوام سے ہوتا ہے۔ عوام اپنے بچوں کو بھی آپ کی شکل میں بھیجتی ہے کہ پڑھائیے ان کو، اور چندہ بھی وہی دیتی ہے۔ ہم اگر ٹائم دیتے ہیں تو اس کی تنخواہ لیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جلسہ کون کرواتا ہے؟ عوام کرواتی ہے۔ چندہ وہی کرتے ہیں، سنتے بھی وہی ہیں، ٹائم بھی وہی دیتے ہیں، اور ہم اگر 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں تو اس کا پیسہ فوراً وصول کر لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے مخلص کون ہے؟ ہم ہوئے کہ عوام ہوئی؟ کتابیں ہم لکھتے ہیں، عام طور سے کتابیں چھپوانے والے، تعاون کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتی ہے، وہی ہماری کتابیں چھپواتی ہیں۔ مرشدین کرام ہیں، مرید کون ہوتا ہے ان سے؟ عوام ہوتی ہے۔ نذرانہ کون دیتا ہے ان کو؟ عوام دیتی ہے۔ تو ہماری اس کیٹیگری میں جتنے لوگ ہیں، سب کا کام کس سے ہوتا ہے؟ عوام سے۔ اور پھر ہم عوامی کی برائی کریں کہ صاحب یہ قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ کتنی قدر کر دیں بتائیے؟ کام تو آپ کو انہی سے لینا ہے، انہی کے درمیان رہنا بھی ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ ہمیں نہیں کہتے آپ اپنا وقار ختم کر دیں ان کے درمیان بیٹھ کے، لیکن آپ کو انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کو قریب بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے مذہب کا کام اچھی طرح ہوتا رہے گا۔ حافظ پروگرام بنایا تو جانتے ہیں، مبارک پور میں ایک خاتون نے اپنے حج نفل کے لیے پیسے رکھے تھے 6,000 روپے۔ اس وقت 6,000 میں ایک کمرہ بنتا تھا۔ یہ جو آپ کمرے دیکھ رہے ہیں، سینٹرل بلڈنگ کی نیچے والی بلڈنگ، آپ نیچے والی عمارت دیکھیں گے نا، تو اس میں عموماً مبارک پور کے لوگوں کی تختیاں لگی ہوں گی، آپ غور کریے گا۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ نے سمجھایا کہ مدرسہ بننا بہت ضروری ہے،
ایک فریضہ ہے دینی، اس سے دین کے خادم نکلیں گے۔ تو خاتون نے اپنا وہ پیسہ جو حج نفل کے لیے رکھا تھا انہوں نے حافظ ملت تک پہنچوا دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے تو میں نے حج فرض کر لیا ہے، نفل مجھے کرنا تھا تو اس سے زیادہ ضروری تو اشرفیہ بننا ہے، تو یہ پیسہ میں اشرفیہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے حافظ ملت نے اس طرح لوگوں کو قریب کیا کہ دین کا کام کرنا ان کے لیے جو ایک مشکل کام تھا اللہ نے آسان فرما دیا۔ تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھ کے اب جائیے گا کہ آپ عالم ہو گئے ہیں اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ سند جو آپ کو دی جائے گی، یہ دستار جو آپ کو دی گئی ہے، یہ اس کی دستار نہیں ہے کہ اب آپ کو سیکھنا نہیں ہے، یہ ایک اعزازی دستار ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ چند سال آپ کو اپنی صحبت میں رکھ کر آپ کو اعلی حضرت کے ارشاد کے مطابق اس دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جس دروازے پہ سے اب آپ عالم بن سکتے ہیں، اگر داخل ہوں عالم بننے والے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال میں عالم ہو گئے تھے، لیکن دین کی خدمت اور تبلیغ کب شروع کی؟ آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھیے، تقریباً 91-92 سال کی عمر ان کی، 40 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، اور جب وہ 50 سال کے ہوئے تب انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ 25 سال تک کیا کیا؟ 25 سال کی عمر میں تو فارغ ہو گئے تھے بغداد میں، پھر 25 سال انہوں نے کیا کیا؟ ریاضت کی، جنگلوں میں رہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں گئے، بزرگوں کے وہاں گئے، دیکھا۔ تو 25 سال تک کی عمر تک تو کتابیں پڑھیں، اور پھر 25 سال لوگوں کو پڑھا، زمانے کو پڑھا، دیکھا، سنا، پھر اس کے بعد انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تو ہمیں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم کامل ہو گئے ہیں، اب ہم مولانا ہو گئے، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں، آدمی پوری زندگی طالب علم رہے اور سمجھے اپنے کو، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر تو ہمیشہ شکر کریں، آپ بھی اور ہم بھی، پڑھانے والے بھی، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جو لوگ علم دین پڑھاتے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا دین بنا دیا ہے، معلم بنا دیا ہے، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، سکھانے کے لیے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو استاذ بنا دیا، پڑھانے والا، سکھانے والا بنا دیا۔ اور طالب علم کے لیے آپ غافل ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑوں، اپنے گھر کی اور اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، نہیں۔ جیسے حکومت کوئی بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کس کو تیار کرتا ہے؟ فوجیوں کو۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر بادشاہ فوجیوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو اچھی تنخواہ دیتا ہے، ان کو آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے لیے جان دیتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ نگرانی کرتے ہیں۔ تو جیسے کوئی بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوجیوں کو تیار کرتا ہے، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو سپاہی کے طور پر ہوگا، بھی اعتراض ہوگا کا فریضہ ہے۔ تو اس نے
آپ کو عزت دی، دنیا بادشاہ نصیحت کی ضرورت ہے، ہمارے بزرگ لوگ آپ کو نصیحت کریں گے۔ ہم سب اپنے بزرگوں کے نصیحت کے محتاج ہیں، لیکن کچھ باتیں میں نے عرض کر دیں، ایک آدھ بات اور عرض کر دوں کہ آپ بہت جذباتی نہ ہو جایا کریں۔ دیکھیے آپ تو پڑھے لکھے آدمی، مسائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ منسوس ہوتے ہیں مسائل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ مسائل نئے ہوتے ہیں، جیسے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل، اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو مسئلے مختلفی ہیں، مجتہدانہ ہیں، اجتہادی ہیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، کسی ایک نہج پہ آپ ہیں، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، تو آپ عمل کریں کسی ایک پر، آپ کو اختیار ہے، لیکن کسی کی تفسیق نہ کریں، آپ جذباتی نہ ہو جائیں، یہ حق۔ اس لیے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، تقلید کرتے ہیں مسائل میں اپنے ائمہ کی، کس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے یہ حق ہے، لیکن غلطی کا امکان ہے، یہ ہے، امکان خطا تو ہے۔ تو اس لیے آپ مختلف فی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ آپ وہ کام کریں جو بنیادی کام ہو۔ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی آپس میں آپ لڑ جاتے ہیں، کبھی بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اختلافی مسائل میں جس پہ بھی کوئی، ہمارے بزرگوں کا اگر اختلاف ہے کسی مسئلے میں، جس پر بھی کوئی عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔ ہمیشہ تعمیر کا ذہن رکھیں، تخریب کاری سے پرہیز کریں، منفی ذہن نہ رکھیں، مثبت ذہن رکھیں، انشاءاللہ مثبت ذہن کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ کہیں بھی آپ جائیں، جس مدرسے میں آپ جائیں گے تو آپ نے پڑھا ہے، پڑھائیں گے محنت سے تو آپ کی واہ واہی ہوگی، لوگ کہیں گے مصباحی صاحب بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، جو نئے مصباحی صاحب آئے ہیں وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، بچے بھی تعریف کریں گے، تو آپ بہت زیادہ پھول نہ جائیے گا اس تعریف پر، کہ اب آپ کے ادارے میں جو پہلے سے اساتذہ مدرسین ہیں، آپ ان کے سر پہ کہیں پیر نہ رکھیے گا کہ یہاں تو سب ابھی تک لوگوں نے بالکل کچھ نہیں پڑھایا لکھایا، سب جاہل ہیں، میں جب سے آیا ہوں تب سے مدرسے کا نظام بہت اچھا ہو گیا، لڑکے دیکھیے کیا واہ واہی کر رہے ہیں۔ اس پہ پھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمر کے، ہر طرح کے اساتذہ کی عزت آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے سب مصباحی ہوں، وہ اہل سنت سے ہیں تو آپ کے ہیں، نہیں بھی مصباحی ہیں تو کیا مطلب، کوئی ضروری ہے سب لوگ اشرفیائی میں پڑھیں؟ بہت سارے ہندوستان میں ہمارے مدرسے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب کا احترام آپ کو کرنا ضروری ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ عمر کا لحاظ کرنا ضروری ہے، علم کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اخلاق کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، لیکن علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ ہمیں افسوس ہے، اس کا اعتراف بھی ہے کہ جیسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے تھی شاید اس طرح کی تربیت آپ کی نہیں کر سکے۔ کبھی کبھی شکایتیں آتی ہیں کہ مولانا صاحب جس کو آپ نے بھیجا ہے وہ مصباحی صاحب پڑھاتے تو بہت اچھا ہیں مگر فجر میں سوئے رہ جاتے، کہتے ہیں مولوی تو بہت اچھے ہیں
پڑھاتے تو بہت اچھے ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن حضرت فجر میں سوئے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے آپ کو نماز کا عادی نہیں بنایا، ہم شاید آپ کو نماز کا پابند نہیں بنا سکے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا دل نرم فرما دے۔ اور ابھی بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، آپ سکھائیں گے بھی، سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اپنے مادر علمی سے محبت رکھیے گا، جہاں کا نمک کھائیے وہاں سے محبت رکھیے، اس کے وفادار رہیے۔ دنیا میں کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی پارٹی میں آپ دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں میں بھی اگر اس کے منشور کے خلاف آپ کوئی آواز اٹھا دیں تو پارٹی سے نکال کے باہر کر دیتے۔ جہاں آپ نے 9 سال تک زندگی گزاری، کھایا پیا، پھر جب سنتے ہیں کہ اسی ادارے کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ اشرفیہ کے در و دیوار سے محبت رکھیے، اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، ان سے رابطے میں رہیے، ان سے مشورے لیتے رہیے، کوئی بات پھنسے ان سے رابطہ کریے، کوئی مسئلہ مشکل ہو ان سے حل کروائیے۔ انشاءاللہ آپ کے اساتذہ تو بہت اچھے، بہت بااخلاق، بہت نیک ہیں، شاید ایسا کوئی استاد نہیں ملے گا کہ آپ فون کریں، آپ کی مشکل اگر ان سے حل ہو سکتی ہو تو حل نہ کریں۔ تو اس لیے رابطہ بھی رکھیں، ادارے سے محبت بھی کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اشرفیہ کا تعاون کر سکتے ہیں تو آپ تعاون بھی کریں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ پر کوئی فرض واجب ہے، لیکن اخلاقی فریضہ تو ہم سب پر ہے کہ اپنے مادر علمی کا جہاں تک ہو سکے تعاون کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے جتنے فارغین ہیں اگر وہ منصوبہ بند طریقے پر یہ تیار ہو جائیں کہ ہمیں اشرفیہ کا تعاون کرنا ہے تو صرف آپ سے اشرفیہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، صرف اگر ایک ایک طالب علم پر ہم 10-10 ہزار روپیہ رکھ دیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنے دوست احباب سے اکٹھا کر کے اتنا سال میں دینا، تو 20,000 ہمارے فارغین ہیں، چلو 10,000 زندہ ہوں گے، رابطے میں ہوں گے، تب بھی جانتے اچھا خاصا ہو جائے۔ بہرحال خیر، یہ تو آپ کی اخلاقیات سے متعلق تھیں، میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ بھی نہ کر سکیں اگر تو قیامت میں جب اٹھیں تو اپنے اساتذہ کے لیے اتنی تو گواہی دے دیں کہ یہ مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں پڑھایا، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ جو اس وقت تشریف فرما ہے خیر الازکیہ کی شکل میں، حضرت محقق مسائل جدیدہ کی شکل میں، ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت دے۔ اور حضرت سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ باہر ہیں، ہوتے تو انشاءاللہ وہ بھی آج کی اس مجلس میں خصوصی طور سے تشریف فرما ہوتے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب بنائے، اور عمر کے جس حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور برکت عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مادر علمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کیجیے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا ایک بنا لیا ہے مزاج کہ فجر کے بعد، تلاوت کے بعد میں 20 منٹ قریب اپنے سارے احباب، اساتذہ جو باحیات ہیں، جو انتقال کر، سب کے لیے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں۔ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی ایک ٹائم بنا لیں، آپ کے جو احباب ہیں، جو آپ کے مخلصین ہیں، جو جن کا آپ پر احسان ہے کچھ،
اساتذہ، ماں باپ، سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے نا تو حدیث شریف میں آیا ہے اگر آپ پر کسی کا احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، یہ بھی بدلہ چکانے کا ایک ذریعہ۔ پھر جانتے ہیں وہ تار جڑ جاتا۔ آپ غائبانے میں کسی کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اس سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر ان کا بھی کبھی فون آتا ہے کہ آپ کی بڑی یاد آتی ہے، محبت لگتی ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ اب اگلا جو پروگرام ہے آپ چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔